تشریف رکھیں. یہ بھائی کے سوال ہیں، انسان دوسرے کی طرف سے بدنی عبادت کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کر سکتا ہے تو طواف کیوں نہیں کر سکتا؟ وضاحت فرمائیں. میرے بھائی، کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں آیا کہ کوئی انسان کسی اور کے لیے بدنی عبادت کر سکتا ہے. شریعت تو یہ اصول دیتی ہے کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو خود اس نے کیا ہے. جو اعمال خود کیے ہیں وہی انسان کے کام آئیں گے. اور بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کا، اس کے اعمال کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، نیکیوں کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے. ہاں، 3 طرح کی نیکیاں اسے بعد میں بھی ملتی رہتی ہیں. کون سی؟ فرمایا پہلے نمبر پہ وہ ولد صالح یدعو له، اولاد چھوڑ کے گیا ہے. ولد صالح، کیسی اولاد چھوڑ کے گیا ہے؟ نیک اولاد. اللہ سے اولاد مانگنے والوں، نیک اولاد. فرمایا نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے یدعو له، جو والد کے لیے دعائیں کرتی ہے. یہ ہے میرے بھائی جو آپ کے قبر میں جانے کے بعد آپ کے کام آئے گا، وہ یہ چیز ہے. یہ نہیں کہا کہ ایسا بیٹا چھوڑ کے گیا ہے جو ڈاکٹر ہے، جو انجینئر ہے، جو وزیر ہے، جو MLA ہے، جو بہت بڑے منصب پہ فائز ہے. نہیں، یہ کہا ہے نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے جو اپنے والد کے لیے دعا کرتی ہے. یہ دعائیں اس کے کام آتی ہیں مرنے کے بعد بھی. بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ الادب المفرد میں روایت کرتے ہیں کہ میت کا درجہ بڑھتا ہے، مقام بلند ہوتا ہے، تو وہ اللہ سے پوچھتا ہے یا اللہ میرا یہ مقام آج کیسے بلند ہوا، میرا یہ درجہ آج کیسے بلند ہوا؟ اللہ کہتے ہیں تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے. کس نے کی ہے؟ بیٹے نے. بیٹا کب کرے گا؟ جب آپ اسے کون سی لائن پہ لگائیں گے؟ مسجد کی لائن پہ، دین کی لائن پہ، نیکی کی راہ پہ لگائیں گے. جب آپ 5 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کے لیے اپنے ساتھ مسجد میں لے جایا کریں گے، اسے عادت ڈالیں گے، یہی بچہ آپ کے فوت ہونے کے بعد بھی نمازی رہے گا، نمازیں پڑھے گا، آپ کے لیے دعائیں کرے گا، قبر میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا. تو آپ نے یہ نہیں کہا، یا میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں، آپ نے یہ نہیں کہا تمہارے کام وہ بیٹا آئے گا. نہیں کہا نیک بیٹا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارے کام کون آئے گا؟ نیک بیٹا جو تمہارے لیے دعائیں کرے گا. دوسرے نمبر پہ فرمایا او علم ينتفع به، وہ علم بھی قبر میں جانے کے باوجود کام آتا رہے گا جو علم آپ نے لوگوں کو دیا، جس سے لوگ بعد میں بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. کسی آدمی کو آیت الکرسی نہیں آتی تھی، آپ نے اس کو سکھائی اور اسے بتایا کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرو، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھا کرو. اب وہ آدمی پڑھتا ہے، آپ نے سکھائی ہے، جب تک پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. ایک آدمی کو نماز پڑھنے کا درست طریقہ نہیں آتا، جیسے لوگوں کو دیکھا ویسے ہی نماز پڑھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا. آپ نے اس کی اصلاح کر دی، آپ نے اس کی نماز ٹھیک کر دی اور آپ قبر میں چلے گئے. وہ جب تک نماز پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. کسی کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ نے کلمہ پڑھنا سکھا دیا، تلاوت سکھا دی، جب تک وہ تلاوت کرتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا او صدقۃ جاریہ، کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی ایسا صدقہ کر کے گئے ہیں جس کے ثمرات سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ صدقہ نہیں ہے جو کیا اور ختم ہو گیا. ایک صدقہ یہ ہے کہ مسکین کو آپ نے کھانا کھلایا اور اس نے کھا لیا، پیٹ میں چلا گیا، کہانی ختم ہو گئی، ثواب ملے گا اس کے اوپر. لیکن کہاں یہ صدقہ، اور کہاں یہ کہ آپ نے مسجد میں پنکھا لگا دیا ہے. یہ پنکھا ایک دن چلے گا؟ جب تک چلتا رہے گا لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اس کے نیچے کھڑے ہو کے، اور
ہوا لیتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا چاہے قبر میں جا چکا ہے. مسجد آپ نے بنائی ہے, اس مسجد میں لوگ 100 سال تک, 200 سال تک, 300 سال تک نمازیں پڑھتے رہیں گے اور قبر آپ کی منور ہوتی رہے گی, ثواب آپ کو ملتا رہے گا. تو کتنے عمل بتائے نبی علیہ السلام نے؟ پہلے آپ نے یہ بتایا, اصول بتایا پہلے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, رجسٹر بند ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے بتایا کہ یہ 3 اعمال ہیں جن کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے, اور یہ 3 اعمال وہ ہیں جو خود وہ کر کے گیا ہے. نیک اولاد تیار کی ہے, علم سکھایا ہے, صدقہ جاریہ کیا ہے. اس کے علاوہ 3-4 اور عمل ہیں جو آپ نے بتائے ہیں کہ دوسرے لوگ کریں گے ان کا ثواب بھی ملتا ہے. وہ کیا؟ نمبر 1 حج. نمبر 1 کیا میرے بھائیو؟ پورا حج. اگر آپ نے پہلے اپنا حج کر لیا ہے پھر میت کی طرف سے کرتے ہیں تو میت کو ثواب ملتا رہے گا. عمرہ ہے. تیسرے نمبر پہ صدقہ خیرات ہے, اور چوتھے نمبر پہ اس کے لیے دعائیں ہیں. میرے بھائی یہ وہ اعمال ہیں جن کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی میت کو فائدہ ہوگا اگر کوئی اس کی طرف سے یہ اعمال کرے. اور ہمارے معاشروں میں ایصال ثواب کے طور پہ کئی اعمال بہت مشہور ہیں اور انہیں کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں, سواد اعظم ہیں, لیکن دلیل نہیں ہے, اس لیے ان کی نہ گارنٹی ہے اور نہ ان کے قریب جانا چاہیے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ میت کے لیے قرآن پاک پڑھنا اور اسے بخش دینا. چاہے پورا پاکستان کرتا رہے, پورا انڈیا کرتا رہے, بات پورے پاکستان کی نہیں ہے, بات پورے انڈیا کی نہیں ہے, بات ہے کن کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. کہ کیا آپ نے کہیں پہ یہ بتایا ہے کسی صحیح حدیث میں کہ قرآن پاک پڑھو گے تو اس کا فائدہ میت کو ہوگا؟ جب آپ نے نہیں بتایا تو پھر ہم وہ کام نہیں کریں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کیا نہ کرنے کے بارے میں کہا. دوسرے نمبر پہ نفل نمازیں پڑھ کے بخشنا, یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ طواف کر کے, اکیلا طواف, کسی کو بخش دینا, یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام سے کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں وہ کام بار بار کریں جو ثابت ہے, اور اس کام کے قریب نہ جائیں جو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے, چاہے پوری دنیا کرتی رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے, چھوٹا مسئلہ ہو, بڑا مسئلہ ہو, فی شیئن, کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی چیز ہو, اس میں اختلاف ہو جائے, حل کہاں سے ملے گا؟ فرمایا فردوہ الی اللہ ورسول, حل اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی, اس لیے وہ کام کریں جو حدیث سے ثابت ہے. حج کرنا, عمرہ کرنا, صدقہ خیرات کرنا, اور دعا, بار بار دعا کریں. آپ اس کے لیے بار بار دعا کریں, کبھی نماز کے دوران کریں, کبھی نماز کے بعد کریں, کبھی اذان اور اقامت کے درمیان میں کریں. تو میت کے لیے بار بار آپ دعا کیا کریں, اور دعا کا میت کو بہت فائدہ ہوتا ہے, پہلے حدیث میں نے بتا دی ہے.